جب لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا لیے ہیں تو انتم میں اپنشد آیا، اپنشد گرنتھوں کا نرمان ہوا، ان اپنشد گرنتھوں میں پھر کھنڈن کیا کہ لوگ تم غلط کر رہے ہو، وید یہ نہیں کہتا ہے، تم وید سے بھٹک گئے ہو، آؤ واپس، جس کے لیے اپنشدوں کی رچنا ہوئی ہے۔ بیچ کا جو کال کھنڈ ہے، اس کال کھنڈ میں لوگ اپنے معبود سے ہٹ گئے، اپنے خالق سے ہٹ گئے، اپنے مالک سے ہٹ گئے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تو ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں، اس کے بعد پھر اپنشد کی رچنا ہوئی، اور اپنشدوں میں کہا گیا ہے کہ آؤ ایک رب العالمین کی طرف آؤ، ایک رب العالمین کی عبادت کرو۔ میرے ساتھیوں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، آپ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آپ آخرت کو برباد نہ کریں، آپ مطالعہ کریں۔ میں یہ منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ مت کیجئے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سنسکرت کا ودیارتھی ہوں، میں سنسکرت سے ایم اے کر رہا ہوں، اور میں ایک ایک لفظ کو میں پڑھتا ہوں۔ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے حقیقی معبود کی طرف لوٹ آئیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرا پہلا پیغام آپ سے ہے، میرے نوجوان ساتھیوں سے ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کام کرتے ہو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، روزی حاصل کرو، مگر جہاں تم رزق کے لیے 14 گھنٹے دیتے ہو، وہیں اپنے معبود کے لیے چند گھنٹے اور نکال لاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، میرے بندو تم میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، جو تمہیں چاہیے مجھ سے طلب کرو۔ بالکل واضح کر دیا ہے، اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن، اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس قرآن کا ذکر ساری کتابوں میں ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک چیز کا ربط دوسری چیز سے کیسے ہے۔ آپ بھی ذرا سوچئے کہ اس قرآن میں اللہ نے کہا، جس قرآن کا ذکر سارے دھرموں کی کتابوں میں ہے، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے دھرموں کی کتابوں میں صاف نظر نہیں آتی ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ صاف یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، میں نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ میرے بندو بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ میرے بھکتوں سنو، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نے قرآن اتارا ہے، جس مہینے میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس قرآن کا ذکر ویدوں میں بھی ملتا ہے، اس قرآن کا ذکر ساری کتابوں میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، میں نے قرآن کو رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ وہاں بتانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا معلوم کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نے اپنی کتاب نازل
مہینے میں میں نے اپنی آخری کتاب اتاری ہے۔ میرے بندو یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے جس قرآن میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے، جس قرآن میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیسی کتاب ہے اور وہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ رب العالمین نے کہا میرے بھکتو، میرے بندو، اگر تمہیں شک ہو جائے کہ یہ جو میں قرآن اتار رہا ہوں، یہ کتاب میں نے اتاری ہے، اگر اس کتاب کو محمد نے گڑھ لیا ہے، اگر محمد نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو میرے بھکتو سنو، اور تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن پیش کر دو۔ آج بھی یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آج بھی کہہ رہا ہے، آج بھی سکھوں سے کہہ رہا ہے، آج بھی عیسائیوں سے کہہ رہا ہے، آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہے، آج بھی سارے دھرموں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے، وہ قرآن جس قرآن میں میرا پیغام ہے، وہ قرآن جس قرآن میں مجھے پوجنے کی بات کہی گئی ہے، جس قرآن میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اگر وہ قرآن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے، تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، اس قرآن جیسا ایک قرآن پیش کر دو تو میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ لیکن سنو، اس کے اگلی گھڑی میں رب العالمین نے کہا تم اس کام کے لیے اس دنیا کے سارے لوگوں کو جمع کر لو، تم سارے دشمنوں کو جمع کر لو، تم بڑے بڑے ادیبوں کو جمع کر لو، تم بڑے بڑے شاعروں کو جمع کر لو، تم بڑے بڑے ادبا کو جمع کر لو، سارے لوگوں کو جمع کر لو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، تمہیں جس کی ضرورت پڑے سارے لوگوں کو بلا لو، مگر اس جیسا قرآن پیش کر کے دکھا دو۔ اس کے آگے رب العالمین کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اس قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا نہیں سکتے ہو، اور جو تم بنا نہیں سکتے ہو تو اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اس قرآن میں جو کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے پوجنے کی بات کہی گئی ہے، میری عبادت کی بات کہی گئی ہے، مجھ سے مانگنے کی بات کہی گئی ہے، میرے سامنے سجدہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس کتاب کو مان لو۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ چیلنج ختم ہو گیا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک چیلنج موجود رہے گا، مگر کسی نے بھی آج بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر پایا، نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ آئے اور قرآن جیسا بنانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام نامراد ہو گئے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہمارے ہندوستان سے ایک شیطان آیا اور کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو، 26 آیتوں کو ہٹا دو۔ ذرا تصور کیجئے کہ رب العالمین کس طرح اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دو، نکال دو، اور یہ جب کورٹ میں مقدمہ کیا، ذرا سوچئے گا، جب کورٹ میں مقدمہ کیا تو جج نے کہا یہ تمہارا کہنا، یہ تمہارا مقدمہ بکواس ہے، تم نے کورٹ کا وقت ضائع کیا ہے، یہ بول کر اس مقدمے کو خارج کر دیا اور 50,000 کا جرمانہ بھی لگوا دیا۔
اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے. بہت چلایا، شور مچایا، مگر ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا. قرآن پر آج تک نہیں آئی. اور رب العالمین نے دکھا دیا کہ تم جس کے سہارے، تم جس کے لیے اتنا کود رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری حمایت کریں گے، اسی کے ذریعے اس پہ مقدمہ، اسی کے ذریعے اس آدمی پر 50,000 کا جرمانہ لگا دیا، ناکام ہو گیا. اس طریقے سے رب العالمین اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت تک میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا تم اس جیسا کلام پیش کر نہیں سکتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، 10 سورتیں بنا کر دکھاؤ. میں آج سارے سکھوں سے کہتا ہوں، میں سارے یہودیوں سے کہتا ہوں، میں سارے بدھسٹوں سے کہتا ہوں کہ چلو تمہارے بس کی بات نہیں ہے پورا قرآن پیش کرنا، 10 سورتیں ہی بنا کر دکھاؤ. آج چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تمہیں اسلام پر شک ہے، اگر تمہیں قرآن پر شک ہے، تو آج بھی تم سے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن جیسے 10 سورتیں بنا کر دکھا دو. نہیں بنا سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے تم 10 سورتیں بنا کر نہیں لا سکتے ہو، چلو 1 سورت بنا کر دکھاؤ. قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، ان 14 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت کو لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، چھوٹی سورت لو اور اس جیسی 1 سورت بنا کر دکھاؤ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اکیلے بناؤ، بلا لو. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان سے لوگوں کو بلا لو. تمہارے من میں اس دنیا کے کسی بھی کونے سے تمہیں لگے کہ میں اس کو بلا سکتا ہوں اور بلا کے میں اللہ کے چیلنج کو قبول کر سکتا ہوں، تو بلا لو. تم امریکہ سے بلا لو، تم آسٹریلیا سے بلا لو، تم بنگلہ دیش سے بلا لو، تم افغانستان سے بلا لو، تم سری لنکا سے بلا لو، دنیا کے 206 دیشوں میں سے کسی بھی دیش کے لوگوں کو بلا لو، سارے مل جاؤ اور مل کر تم 1 سورت پیش کر کے دکھا دو. تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں بنا سکتے ہو، اور بنا سکتے ہو تو بناؤ. آج بھی یہ چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ بناؤ. تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، 10 سورتیں بنا دو. 10 سورتیں نہیں بنا سکتے ہو، 1 سورت بنا دو، 1 آیت ہی بنا کر دکھا دو. پھر وہی بات، 1 آیت بنانے کے لیے اگر تم نہیں بنا سکتے ہو کوئی بات نہیں، ہندوستان کے کسی بھی کونے سے بلا لو. کسی کو بلانا چاہتے ہو، اگر تم ہندوستان سے نہ ملے تو دنیا کے کسی بھی کونے سے بلا لو، تم 1 آیت نہیں بنا سکتے ہو. اور جب تم 1 آیت نہیں بنا سکتے ہو تو تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اور اس قرآن میں جو کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل کرو. آج دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جو یہ چیلنج کر سکتی ہے کہ میرے جیسا کوئی کتاب بنا کر دکھا دو؟ کسی بھی کتاب کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ کی بات، دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو، جس کے پڑھنے پر نیکی ملتی ہو. تو 10 مل کر کیوں مارتے ہو؟
دنیا کے کسی بھی مسلمان کا مقابلہ اکیلا کرو، خدا کی قسم تمہیں جہنم نہ پہنچا دے۔ یہ تمہاری بزدلی ہے، یہ تمہارے نامرد ہونے کی علامت ہے کہ تم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے تمہیں 10 کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مردوں کی علامت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اکیلا کسی بھی مسلمان پہ ہاتھ لگا کر دکھاؤ، وہ مسلمان تمہیں جہنم رسید کر دے گا، تمہیں جہنم کے حوالے کر دے گا۔ گھبراؤ نہیں میرے دوستوں، ہر زمانے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، تکلیفیں دی گئی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پھر سے بی جے پی کی چاروں راجیوں میں سرکار بنی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون حامان آیا، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، چلا گیا۔ قارون آیا، مسلمانوں کو ستایا، وہ ذلیل ہو گئے۔ آج بھی یہ آیا ہے، چلا جا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ کھل کر جیو، قرآن کے مطابق جیو، اور جب تک جیو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیو۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم کو اگر ستایا ہی نہیں گیا تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کو جتنا پریشان کیا گیا، جتنا ستایا گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، وہ اور اسلام پر ڈٹ گئے اور قاعدے سے مقابلہ کیا۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کے ساتھ، یہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا۔ جب ستایا گیا تو مکہ کے کچھ نوجوان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، حبشہ کی طرف چلے گئے کہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں رہیں گے تو ہمارے سامنے لات عزا کی پوجا ہوگی، ہمیں مجبور کریں گے یہ لوگ۔ اس لیے کچھ نوجوان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب حبشہ پہنچ گئے اور مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ نوجوان حبشہ پہنچ گئے تو کافروں کو چین نہیں آیا۔ کیا کیا؟ اپنے کافروں نے اپنے کچھ نوجوانوں کو وہاں بھی بھیج دیا، مکہ حبشہ بھی بھیج دیا۔ جب حبشہ گئے وہاں کے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ نوجوان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں شریک ہو گئے ہیں، وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ان کو ہمارے پاس لوٹا دیجئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا قطعاً نہیں، جب تک میں ان نوجوانوں کی باتیں نہ سن لوں، جب تک میں تمہاری باتیں نہ سن لوں، جب تک میں دونوں کی باتیں نہ سن لوں، تب تک میں ان مسلمان نوجوانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نوجوانوں کو بلایا گیا،
बुलाने के बाद मुसलमानों से पूछा गया, नौजवानों से पूछा गया कि तुमने कौन सा दिन इख्तियार कर लिया है, तुम्हारे पास कौन सी किताब आ गई है, तुम किस अल्लाह को पूजने की बात कर रहे हो, जरा बताओ। जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा, ऐ हबशा के बादशाह सुनिए, एक जमाना था, एक कालखंड था, जिस कालखंड में हम मूर्तियों की पूजा करते थे, जिस कालखंड में हम जाहिल थे, जिस कालखंड में हम मुर्दार खाते थे, जिस कालखंड में हम पड़ोसियों को सताते थे, जिस कालखंड में हम औरतों को जिंदा जला दिया करते थे, जिस कालखंड में, जिस समय में हम लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपने दोस्तों को परेशान क्या करते थे, अपने साथियों को परेशान क्या करते थे, हम जुआ खेलते थे, हम रिश्वत लेते थे, हम डाका डालते थे, हम चोरी करते थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो हमारे पास मौजूद ना हो। ऐसे वक्त में एक नबी आया, ऐसे वक्त में एक रसूल आया, जिस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शराफत को लोगों ने माना, सारे लोग उनकी शराफत को मानते थे, सारे लोग सादिक कहकर बुलाते थे। उन्होंने कहा, लोगों तुम्हारा माबूद ये बुत नहीं है, तुम्हारा माबूद सूरज नहीं है, तुम्हारा माबूद सितारा नहीं है, तुम्हारा माबूद कोई और नहीं है, तुम्हारा माबूद लात नहीं है, तुम्हारा माबूद उज़्ज़ा नहीं है, तुम्हारा माबूद एक है। तुम उस एक अल्लाह की इबादत करो, तुम गरीबों को मत सताओ, तुम मुर्दों को मत खाओ, तुम औरतों को जिंदा दफन मत करो, तुम लड़कियों को जिंदा दफन मत करो, तुम किसी पे डाका मत डालो, तुम किसी पे भूतान मत लगाओ। हम उस नबी पे ईमान ले आए हैं, हम उस नबी पे ईमान ले आए हैं। उस नबी ने हमें अच्छी अच्छी बातों का हुक्म दिया। बादशाह ने पूछा, बताओ वो नबी जो किताब लेकर आया है, वो किताब पढ़कर मुझे भी जरा सुनाओ। जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते हैं, और जैसे ही जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, तो हबशा के बादशाह नजाशी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ, इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा, चले जाओ, ये अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद ने खुद गढ़ नहीं लिया, ये अल्लाह का कलाम है, और ये इस्लाम पे ईमान ले आए हैं। इन मुसलमानों को, इन निहत्ते लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। ये कुरान मजीद है कि जब कुरान को इंसान गौर से सुन लेता है, उसके माने और मतलब को समझ लेता है, तो कसम खुदा की उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। खाना काबा बड़े बड़े शायर हुआ करते थे, आज भी हमारे शायर हैं, हमारे मुल्क में शायर है। कोई ऐसा मुल्क ना हो जिस मुल्क के शायर ना हो। मक्के के लोग, वहां के अक्सर लोग शायर हुआ करते थे, और जो बेहतर शेर लिखता, उस शेर को खाना काबा के दरवाजे पे लटका दिया जाता है। एक दिन एक मुसलमान ने कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, ये पूरी 3 आयत की सूरत को खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया। बड़े बड़े शायर आए, सोचा इसमें कुछ कमी निकल जाए, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था। आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े उदबा, कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है।
अरे उसी कलाम में तो ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी किताब में तो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि तुम्हारा माबूद एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आपने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया सुना होगा। मैं इस वाकये को मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक ऐसा वाकया बता दूं कि अगर आपने इसको समझ लिया तो कभी भी आप जिंदगी में अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने मत मांगोगे। मक्का फतेह हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो गए और ऐलान कर दिया कि अगर कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर ले तो मैं उसको पनाह देता हूं। मगर कुछ ऐसे कट्टर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जिस शहर में मोहम्मद रहेगा हम उस शहर में नहीं रहेंगे। ये बोलकर कुछ लोग मक्का छोड़कर निकल गए। उन लोगों में इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु समुंदर पहुंचते हैं। समुंदर पहुंचकर जब कश्ती में सवार होते हैं, कश्ती बीच समुंदर में पहुंचती है और बीच समुंदर में पहुंचकर कश्ती डूबने लगती है, डगमगाने लगती है। तो इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नौजवान साथियों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे जैन भाइयों, सुनो, तुम्हारी आंखें खोलने वाला वाकया है, तुम्हारे दिलो दिमाग को खोलने वाला वाकया है। इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कश्ती में सवार है। अचानक से कश्ती डूबने लगती है। इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु लातो मनात को पुकारने लगते हैं। कहते हैं कि लातो मनात आज बचा ले। जैसे इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से लातो मनात का कलिमा निकलता है, इक्रिमा के सारे साथी इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान पर, इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, खबरदार, यहाँ लातो मनात को मत पुकारो, यहाँ तुम अपने माबूदों को मत पुकारो। हम जिन माबूदों की पूजा करते हैं, हम जिन माबूदों की इबादत करते हैं, वो हमारे माबूद समुंदर में काम नहीं आ सकते हैं। हमारे माबूद तो खुशकी में काम आएंगे। जब ये बात इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने कही कि हमारे माबूद, हमारे लात व मनात समुंदर में काम नहीं आ सकते हैं, समुंदर में कौन काम आएगा? साथियों ने कहा कि मोहम्मद के रब, मोहम्मद जिस रब का पैगाम देता है, जिस रब के बारे में कहता है, वो रब काम आएगा। इसलिए रब को पुकारो, बीच समुंदर में किसी और को मत पुकारो। वही एक जात है जो हमें बचा सकती है, वही परवरदिगार है जो बचा सकता है। जब इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने साथी ये कहते हैं कि आज हमें हमारे माबूद नहीं बचा सकते, तो इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों से पूछते, अपने साथियों से सवाल करते हैं, मेरे साथियों जरा बताओ कि अगर समुंदर के बीच में, अगर पानी में, अगर हमारे माबूद हमें बचा नहीं सकते हैं, तो कसम खुदा की हमें हमारे वो माबूद जिनकी हम पूजा करते हैं, वो खुशकी में भी हमें बचा नहीं सकते हैं। और मेरे साथियों, अगर आज हमें मोहम्मद का रब बचा सकता है, समुंदर में अगर अल्लाह हमें बचा सकता है, तो समुंदर में वही अल्लाह, समुंदर के बाहर खुशकी में भी वही अल्लाह हमें बचा सकता है।
اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں اور اوپر کر کر کہتے ہیں کہ او میرے پروردگار، میرے اللہ، اگر آج کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے تو کشتی کا رخ حبشہ کی طرف نہیں ہوگا، کشتی کا رخ کسی اور طرف نہیں ہوگا، بلکہ کشتی کا رخ محمد کے شہر کی طرف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اس کشتی کو جب ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، بچا لینے کے بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ کشتی کا رخ کدھر کریں؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کشتی کا رخ محمد کے شہر کی طرف کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف کشتی کا رخ کیا جاتا ہے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی جناب پاک محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہمیں مسلمان بنا لیجئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کو پوجتے ہیں، اگر وہ ہمیں مصیبت کے وقت بچا نہ سکے، اگر وہ ہمیں سمندر میں بچا نہ سکے تو یقیناً وہ خشکی میں بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے دماغ میں یہ بھی بات آ گئی کہ اگر یہاں رب العالمین بچا سکتا ہے تو باہر بھی، سمندر کے باہر بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جو لوگ اس اندھکار میں بھٹک رہے ہیں اس کو میں کہہ دوں، میرے دوستو، اندھکار سے نکلیے اور روشنی کی طرف آؤ۔ روشنی قرآن ہے اور قرآن کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو سن لیتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کافر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جب پریشان ہو گئے تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ اسلام کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکالا۔ سنو میرے ساتھیوں، آج کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کرنے دو، اس کے باپ دادا نے بھی کیا ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ خود مٹ جائیں گے مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ انہیں چلانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج چلا رہے ہیں، کل بند ہو جائیں گے، مگر اسلام کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک لوگ اسلام پہ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے۔ بڑے بڑے کافر جس طریقے سے آج دہلی کے اندر دھرم سنسد کیا جاتا ہے اور اس سنسد میں یہ کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، نبی کے زمانے میں سارے مشرکین جمع ہوئے اور جمع ہو کر سبوں نے کہا کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے۔ سارے لوگوں نے سوچا اور سوچ کر یہ کہا کہ اگر محمد کا قتل کر دیا جائے، اگر محمد کا خاتمہ کر دیا جائے تو اسلام مٹ جائے گا۔ یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی محمد کا قتل کرتا ہے، اگر کوئی محمد کا خاتمہ کرتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں؟ اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمر فاروق ننگی تلوار لے کر نکل جاتے ہیں۔
घोड़े पर सवार होते हैं, रास्ते में एक आदमी की नजर पड़ती है। उमर फारूक से सवाल करता है कि उमर फारूक किधर का इरादा है, कहां जा रहे हैं? उमर फारूक कहने लगे कि आज मोहम्मद का कत्ल हो जाएगा, आज इस्लाम मिट जाएगा। जब ये बात सुनता है तो वो कहता है उमर फारूक मैं तुम्हें बता ना दूं कि तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहन भी मुसलमान हो चुके हैं। जब ये बात उमर फारूक को पता, जब ये बात उमर फारूक को मालूम होती है तो उमर फारूक अपनी सवारी का रुख नबी अकरम की तरफ करने के बजाय अपनी बहन के घर की तरफ करते हैं। बहन के घर पहुंचते हैं। जब बहन के घर पहुंचते हैं तो अंदर से कुरान की तिलावत आती है, तिलावत की आवाज आती है। उमर फारूक पहुंचकर पूछते हैं कि मेरी बहन बताओ, मेरे बहन भी बताओ कि मेरे कानों तक किस चीज की आवाज आ रही थी। बहन कहने लगी ऐ उमर फारूक कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। ये सुनना था कि उमर फारूक अपने बहनवी को मारने लगे, पीटने लगे, लहूलहान कर दिया। और जब बहन बचाने के लिए आई तो बहन को भी लहूलहान कर दिया, बहन को भी मारा पीटा, इतना मारा इतना पीटा कि बहन जमीन पर गिर गई। और जमीन पर गिरकर उमर फारूक की नजरों से नजर मिलाकर कहने लगी ऐ उमर फारूक चाहे तुम हमारी जान ले लो मगर इस्लाम हमारे दिल में दाखिल हो चुका है, हम इस्लाम से नहीं मुड़ सकते हैं, हम इस्लाम से खारिज नहीं हो सकते हैं। जब ये सुनते हैं उमर फारूक तो कहते हैं कि मेरी बहन मुझे भी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाओ, मुझे भी कुरान दो कि मैं भी कुरान की तिलावत करूं। बहन कहती है कि उमर फारूक अभी तुम नापाक हो, अभी तुम कुरान पढ़ने के लायक नहीं हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहाते हैं, गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद कुरान की तिलावत करते हैं। जैसे कुरान की तिलावत करते हैं वैसे ही उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल जाती है। अपनी बहन से कहते हैं कि मुझे नबी के दरबार में लेकर चलो, मुझे नबी के पास लेकर चलो। उमर फारूक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है। वहां जाकर उमर फारूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे भाइयों डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिससे काम लेना होगा काम ले लेगा, और जिसको जलील और रुस्वा करना होगा वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। मेरे भाइयों मैं अपने नौजवान साथियों को आखिर में मैं एक पैगाम देकर इस पश्चिम बंगाल से मैं बिहार और फिर बिहार से दिल्ली जाऊंगा। आखिर में मैं जहां भी जाता हूं अपने नौजवान साथियों को मैं एक नौजवान होने की हैसियत से अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे नौजवान साथियों अभी रमजान करीब आ रहा है। उसी रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया है। हमारे नौजवान साथियों के अंदर ये बहुत कोताही है कि रमजान के महीनों में कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। और कुरान की तिलावत अगर आपको नहीं आती है तो आप सुनिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप कुरान नहीं पढ़ सकते तो आपके पास मोबाइल है, आप जिस मोबाइल से फिल्में देखते हैं उस मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मोबाइल के जरिए आप तिलावत भी सुन सकते हैं। और उस तिलावत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक एक हर्फ सुनने में पढ़ने में जितना सवाब है उसके एक एक हर्फ सुनने में भी उतना सवाब है। आप रमजान के महीनों में कुरान की तिलावत करें। अगर आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मुसलमान कोई ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता है कि जिसे कुरान पढ़ना ना आता हो। अगर बदकिस्मती से मान ले कि कुरान पढ़ना नहीं आता है
تو کم از کم آپ کے ہاتھ میں جو 25,000 کا موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں جو 15,000 کا موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں جو 30,000 کا موبائل ہے، اس موبائل کا صحیح استعمال کر کے آپ رمضان کے مہینے کو اپنے لیے اچھا ثابت کر سکتے ہیں۔ میں آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا سنیے گا، جب اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ جب اللہ کے نبی دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ جب اللہ کے نبی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ نماز سے اللہ کے نبی فارغ ہوتے ہیں، صحابہ کرام جب بھی کوئی ایک الگ معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ادب سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا؟ کہا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اے اللہ کے نبی جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اے اللہ کے نبی جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا مسئلہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے سنو میرے صحابہ، اور صحابہ کو مخاطب کر کے قیامت تک کے مسلمانوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ کہا سنو، اگر کوئی جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل آسمان سے میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہلاک و برباد ہو، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ کر، رمضان کے مہینے میں صدقہ کر کے، رمضان کے مہینے میں تلاوت کر کے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر، اللہ کی عبادت کر کے، نبی کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو اس پر جبرائیل نے کہا آمین، تو میں نے بھی کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ آدمی، اس آدمی پر لعنت ہو جس کے سامنے محمد کا نام آئے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرا ذکر ہونے کے باوجود وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ جبرائیل نے کہا، میں نے اس پہ جبرائیل نے کہا کہ اس پہ جبرائیل نے جب یہ ایک بات کہی تو اللہ کے نبی نے اس پر آمین آمین کہا۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو آدمی، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں ماں باپ پائے، دونوں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے یا دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس پہ آمین۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور کھڑگپور کے سارے لوگوں اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ کے کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی لعنت سے بچنی ہے، اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا ہے اگر ہمیں اس سے بچنا ہے، تو اگر ہمیں رب العالمین رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر، رمضان کے مہینے میں تلاوت کر کے، رمضان کے مہینے نفلی کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو آپ جنت کا مستحق بنا لیجئے، اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اور اسی حدیث کے اندر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کے اندر تو اور ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں بس 2-4 منٹ میں مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ لوگ کہاں اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ شادی ہونے سے پہلے تو کچھ حد تک ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ماں کی بات مان لیتے ہیں، باپ کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شادی ہونے کے بعد لوگ اکثر بدل کیوں جاتے ہیں، ہمارے نوجوان بدل کیوں جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے محبت مت کرو،
میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے پیار مت کرو، بیوی سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور اسی کے ساتھ جس عورت نے، جس تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، اس کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا کرو۔ تمہارے اوپر تمہارے باپ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرو۔ اگر ہمیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک مل جائے، دونوں مل جائے، اور ہمارے لیے ایک آفر ہے، یہ ایک ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، ان سے ذرا پوچھئے ان کو کیسا لگتا ہوگا۔ ان کے لیے ایک دروازہ بند ہو گیا، ان کے لیے جو آفر ہے وہ بند ہو گیا۔ جن کی زندگی میں جن کے ماں باپ زندہ ہے، ان کے لیے ایک آفر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، اور اس دور کی سب سے بڑی برائی جو نشہ آور چیزیں ہیں، شراب ہے، شراب، گٹکا، بیڑی، تمباکو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ یہ تمام چیزیں اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہے چیزیں، شراب، گٹکا، بیڑی، تمباکو، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جو کہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے باز آ جائیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، آپ لوگوں نے بہت پیار دیا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک ہم جئیں تو اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔